بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پبلک. میں ہوں آپ کا میزبان سید ارتضیٰ. ناظرین جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں حال ہی میں کافی ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں, کیونکہ میں ایجوکیشن سیکٹر کو اس وجہ سے پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو میرا پاسٹ گزرا ہے میں اس کو سے اچھی طریقے سے واقف ہوں. ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر نا کافی زیادہ لوگ جو پریشان ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کو انگلش میں بہت زیادہ مسئلے آتے ہیں. آج میں بیٹھا ہوں بزنس فائی ایک کمپنی ہے, سولوشن ایک کنسلٹنٹس کمپنی ہے. یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں محمد شراز صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں بزنس فائی کے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کو لے کے چل رہے ہیں, یہ کب سے چل رہے ہیں, اور ان کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو میرا چینل کے تھرو یہ جو اپلوڈ ہوئے گا, اس سیریز میں اپلوڈ ہوئے گا. ابھی ایک ویڈیو آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو سیریز میں بتاؤں گا, کیونکہ انگلش جو لینگویج ہے وہ کافی ہرڈلز آ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ سر سے ریکویسٹ بھی یہ کروں گا کہ ہمیں آگے بھی فردر ٹائم دیجیے گا تاکہ ہم لوگ اس کو جو ہے سیریز میں لے کے آئیں گے. سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آپ اس جو بزنس فائی ہے اس کو کیسے رن کر رہے ہیں؟ شکریہ ارتضیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے ویورز کو بھی سلام. ارتضیٰ ٹو بی آنیسٹ میں نے ساری زندگی ٹیچنگ کی ہے اور میں باہر رہا ہوں تقریباً 16 سال یو کے میں اور کے ایس اے میں, اور میری 2 ٹیچنگ کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ انگلینڈ سے ہیں. مجھے اس لیے یہ خیال آیا کہ ابھی تک ہمارے یہاں انگریزی کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایز اے سیکنڈ لینگویج, ESL کا جو درجہ ہے وہ نہیں دیا گیا. ابھی تک ہمارے اسکولز میں وہی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہی چل رہی, جس کی وجہ سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی اسکول لیول پہ وہ بہت سفر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے PM صاحب کا بھی بڑا ویژن تھا جی کہ سنگل کریکولم, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اگین میں سمجھتا ہوں انگریزی پہ ایز سچ کوئی کام نہیں ہوا جو انٹرنیشنلی الائنڈ کریکولم ہمارا ڈیولپ ہو سکے جیسے باہر دنیا میں ہے, اور انگریزی کو ESL انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کا درجہ دیا جائے. اور یہ جو ہمارے یہاں فرسودہ ایک روایتی انداز اور طریقہ ہے انگریزی سے جڑا ہوا, جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیچارے جو ہیں وہ 2 اسکل سے بالکل بے بہرا رہتے ہیں, جو کہ لسننگ اینڈ اسپیکنگ ہے. اور وہ جب ریئل ورلڈ میں جا کے ریئل لائف میں جب اپنے پروفیشنل لائف سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس زبان کو ایک مینز آف کمیونیکیشن کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. دے آر ناٹ ایبل اور دے آر ناٹ امپاورڈ ان آر اسکولز اینڈ ایون کالجز. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر یہی گورنمنٹ ESL کے طور پہ لے کے چلے انگریزی کو, انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, نہ کہ انگلش ایز اے سبجیکٹ, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں, مے بی ان میں سے کچھ ایسے انٹلیکچوئلز بھی ہوں جو انگریزی کو جو ہے ایک کئی دفعہ اردو کے لیے یا ہماری علاقائی زبانوں کے لیے کوئی تھریٹ سمجھتے ہیں. تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی لینگویج ہے, چاہے وہ انگلش ہے, چاہے وہ عربک ہے, چاہے وہ چائنیز ہے, وہ ایک سکل ہے کسی بھی اور سکل کی طرح. اور ملٹی لنگول ہونا, ایک سے زیادہ زبانیں جاننا, یہ ایک ایڈوانٹیج ہے, پلس ہے, نہ کہ نیگیٹو کوئی چیز ہے. لیکن پرابلم اس کا انگریزی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہماری ایجوکیشنل پالیسی تعلق ہے کہ انگریزی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, جو کہ ایک بہت فرسودہ نظام ہے. اور اسی فرسودہ نظام سے ہمارے ٹیچرز بھی نکل کے آتے ہیں اور ان کے اندر کوئی انوویشن نہیں ہوتی, اور نہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو جانتے ہیں, نہ وہ انٹرنیشنل میتھڈز کو جانتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ریسورسز کا ایکسیس ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ انگریزی کو انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھا سکے اور چاروں سکلز کو جو ہے وہ پریکٹس کروا سکے ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجز میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مسئلہ ہے درپیش, اور اس میں ظاہر بات ہے ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ٹیچرز کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ میرے جاننے والے ہیں میرے اپنے گاؤں میں, وہاں پر وہ انگلش کے ٹیچر ہیں اور سرکاری نظام میں وہ 16ویں گریڈ میں ملازم ہیں, استاد ہیں وہ. تو ایک دفعہ میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ ہیڈ ماسٹرز کو پتہ ہے. میں نے ان سے ڈسکشن ہوئی کہ آپ کیسے پڑھاتے ہیں. صحیح ہے. تو انہوں نے وہی بتایا وہ کتاب ہے, بس ویسے ہی ہم جا کے پڑھا دیتے ہیں, بس وہ امتحان دیتے ہیں اور اگلے. تو اس طرح تو زبان نہیں آتی. ٹھیک ہے, میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کچھ ریسورسز چاہیے, آڈیو ویژول ریسورسز چاہیے, آپ کے پاس وہاں انٹرنیٹ ہونا چاہیے, اور آپ ان کو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ
آپ کوئی ان کو انگلش مووی اچھی جو صاف ستھری جو ان کی مطلب ان کی ایج کے مطابق ہو وہ دکھائیں، پلس آپ جو ہے گروپ ڈسکشنز کنڈکٹ کریں اور ان کو میکسیمم لسننگ اسپیکنگ کی پریکٹس کروائیں، ٹھیک ہے، جس سے ان کی زبان پہ فرق پڑے گا. اچھا دوسرا جو ہے انگلش لینگویج اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے بچے بیچارے انہی سسٹم سے نکل کے جب 12 جماعتیں پاس کرتے ہیں اور وہ پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا گیپ ہے. دیر از نو برجنگ پیریڈ جہاں ان کی بچوں کی وہ سکلز ڈیولپ کی جا سکے جو ان کو یونیورسٹی میں درکار ہے، جس میں ایکیڈیمک انگلش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی اس طرح کی سہولت ہمارے بچوں کے لیے ایز سچ نہیں ہے. ہاں وہ یونیورسٹی میں فرسٹ سیمسٹر میں جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ یونیورسٹیز ہیں ہماری مینلی پرائیویٹ سیکٹر کی جو کچھ نہ کچھ تگ و دو کرتی ہیں کہ ان کو یہ چیزیں سکھائی جا سکے. لیکن اگین پھر پرابلم وہی ہے کہ وہ اکیڈیمک انگلش بھی تبھی پڑھ سکتے ہیں جب ان کی جنرل انگلش ٹھیک ہو. بالکل. اب ایک گاؤں کا بچہ گاؤں سے 12 جماعتیں بھی پڑھ کے آئے، اس کی جنرل انگلش ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے اکیڈیمک انگلش کیسے پڑھائیں گے؟ بالکل. وہ ویسے ہی بیسک لیول پہ ہی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، اس کی لسننگ اسپیکنگ اسکلز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی نا اس کو وہ پریکٹس دے گی تو وہ تو کبھی بھی یونیورسٹی میں بیچارہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس کی پریزنٹیشن سکلز ہیں، اس کی اکیڈیمک انگلش کی سکلز ہیں، یہ ساری چیزیں تبھی پاسبل ہے جب وہ پیچھے سے گریڈ 12 تک انگلش کو ایز این ایڈیشنل لینگویج ایز اے سیکنڈ لینگویج پڑھ کے آیا ہوگا اور اس کی جنرل انگلش ٹھیک ہوگی. تبھی آپ اس کو یہ ساری چیزیں ٹیکنیکل رائٹنگ ہے، اکیڈیمک انگلش ہے اور پریزنٹیشن سکلز ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھا سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر، دیکھنے والے بھی ایک سوال ہوگا، ان کے ذہن میں بھی ہوگا، میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک انسٹیٹیوشن ہے، ادھر نام نہیں لینا چاہوں گا، اس انسٹیٹیوشن سے میں نے آئٹس اور ٹوفل کی تیاری کی تھی. میں آپ کو سچ بتاؤں نا کہ ادھر رٹا سسٹم تھا کہ یہ بکس دے دیتے تھے. اگر دیکھا جائے اس کو، آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ دوسرے انسٹیٹیوشن سے کیسے ڈفرینٹ کام کر رہا ہے، یہ ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو ہماری جو میتھڈالوجی ہے وہ انٹرنیشنلی الائنڈ ہے، ٹھیک ہے. ہم لرننگ سے زیادہ ایکوزیشن پہ بلیو کرتے ہیں. ایکوزیشن کا کیا مطلب ہے؟ ایکوزیشن کا سمپل مطلب ہے کہ ہم ان کو ریئل لائف پریکٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ کوئی ان سے ڈائریکشنز پوچھ رہا ہے یا انہوں نے کسی سے ڈائریکشنز پوچھنی ہے یا انہوں نے کسی سے کیسے بات کرنی، انٹروڈکشن کیسے اپنا دینا ہے. ہم ان کو رول پلیز بہت کریٹیولی رول پلیز ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سچویشنل پریزنٹیشنز ان سے کرواتے ہیں. یہ ساری ریئل لائف پریکٹس ہے جو کہ ایکچولی لرننگ نہیں ہے، یہ ایکوائر کرنا ہے. جیسے ہم اپنی مدر ٹنگ ایکوائر کرتے ہیں، بالکل وہی ہمارا انداز ہے پڑھانے کا، ٹھیک ہے، ہماری جو اپروچ ہے. اور پلس ہماری جو سیکنڈلی جو ہے ہم کمیونیکیٹیو اپروچ کو کرتے ہیں جس میں ہم ٹوٹل امرجن پہ بلیو کرتے ہیں. ٹوٹل امرجن کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کا جو ڈیلی انگلش لینگویج پریکٹس ٹائم ہے وہ میکسیمائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلی جو ہے 1 مہینہ یا 2 مہینے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے وہ ٹارگٹ لینگویج جو کہ اس کیس میں انگلش ہے اس کو پریکٹس کرے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اس اپروچ کو ہم ٹوٹل امرجن اپروچ کہتے ہیں. اور تیسرا ہماری میتھڈالوجی جو بیس کرتی ہے وہ لرن بائی ڈوئنگ. ہم کوئی تھیوریٹیکل نالج اس کو نہیں دیتے، کوئی ہمیں گرامر پڑھانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز جس کو ہم ٹاسک بیسڈ لرننگ بھی TBL بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دیتے ہیں جو کہ لرننگ نہیں ایکچولی وی ہیلپ دیٹ اسٹوڈنٹ to acquire a new language just like you acquire your mother tongue. صحیح ہے. تو یہ سارے ہماری مین فیچرز ہیں ہماری. اس سے تو اگر میں کیریئر کاؤنسلنگ کا سوال پوچھنا چاہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اس سے اس کو کیا بینیفٹ ہے؟ مطلب اگر وہ یہ کر لیتا ہے اس سے اس کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ ویری گڈ. اچھا، اب پہلی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا، اس سے پہلے وہ ایک برٹش کالونی تھا، ٹھیک ہے. اور انگریز ڈیفینیٹلی اس زمانے سے انگریزی یہاں چھوڑ کے گئے. سب سے پہلے تو جو لوگ بائسڈ ہیں انگریزی کے بارے میں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آج نان نیٹو سپیکرز جو انگلش کے ہیں، نان نیٹو سپیکرز وہ نیٹو سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. یس، مجھے ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس ابھی یاد نہیں ہے لیکن وہ نان نیٹو سے ہم بہت مطلب جو انگریزی کو ایز اے سیکنڈ لینگویج بولتے ہیں یا تھرڈ لینگویج کے طور پہ بولتے ہیں، L2 یا L3 جس کو ہم کہتے ہیں، وہ L1 والے جو ہیں ان سے آبادی میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے جو سوال کیا،
آپ یہ دیکھ لیں قائد اعظم سے لے کر علامہ اقبال اور قائد اعظم سے لے کر ہمارے انٹلیکچوئلز جتنے بھی کافی زیادہ جو گزرے ہیں انہوں نے مغرب کی تعلیم کو ترجیح دی, اور وہ جو ٹرینڈ ہے اسٹڈی ابراڈ کا وہ بہت زیادہ ہے. اور آپ کے بچے چاہے وہ جتنے بھی لائک فائک ہیں ابھی کرنٹ سیناریو میں, کیونکہ ہم ایک ویسٹرن ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ ماڈل کو فالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ویسٹرن سویلائزیشن کا جو انفلوئنس ہے مسلم ورلڈ پہ وہ بہت زیادہ ہے. آپ مجھے کوئی ایک مسلمان ملک 52 میں سے نکال دیں جو ویسٹرن انفلوئنس کے انڈر نہیں ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر ہمارے بچوں نے, چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, وہ باہر پڑھنے جاتے ہیں, تو اگر ہم ان کی انگریزی پہ فوکس کرتے ہیں, چاہے وہ اسکول کالجز ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, چاہے وہ گھر ہیں, تو ان کے جو ہے باہر کامیابی کے چانسز ایکیڈیمکلی بھی اور پروفیشنلی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جتنے بڑے بڑے آپ کے شعبے پروفیشنل فیلڈز ہیں وہ سارے انگریزی میں. ایویشن کا آپ سیکٹر لے لیں, آئی ٹی کا سیکٹر آپ لے لیں, ٹریول اینڈ ٹورزم کا سیکٹر آپ لے لیں, یہ سب سیکٹرز ٹوٹلی انگلش ایز این انٹرنیشنل لینگویج کے طور پہ آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کسی اور فیلڈ میں, کسی اور لینگویج میں آپ ان شعبوں میں آگے نہیں جا سکتے. ایون ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ہے, آپ اس میں دیکھ لیں کہ چائنا تک میں ابھی آپ کو ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے کافی دوست چائنا میں ٹیچنگ بہت پہلے سے کر چکے ہیں, اور وہ انگلش کو بہت زیادہ اب ویلیو کرنا شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے ٹریڈنگ کرنی ہے, اور ان کا سب سے بڑا کسٹمر یو ایس ہے. یو ایس کی نیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے. اسی طرح میڈیا کا, آپ خود میڈیا سے ہیں, ایون میڈیا بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ورلڈ وائڈ جو تھرائیو کر رہا ہے, گرو کر رہا ہے, اس میں مینلی انگلش لینگویج ہی یوز ہو رہی ہے. جتنے آپ کے ایون آپ کے سامنے الجزیرہ کا جو چینل کھلا, تو ان کو لوکلی بندے نہیں ملے, قطر کو لوکلی بندے انگریزی بولنے والے اپنی نیشن میں نہیں مل سکے, ان کو سب کے سب لوگ باہر سے امپورٹ کرنے پڑے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, اور یہ بہت بڑا, پروفیشنلی بھی بات کروں, انگلش لینگویج ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور اس کو اکثر میں کہتا ہوں وائٹ کرسچن منوپلی ہے اس پہ. اور ہم یہ منوپلی ایکچولی پاکستان جو ہے وہ بریک کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک کی جو آفیشیل لینگویج ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے باوجود, جو کہ نہیں ہونی چاہیے, میں ایگری کرتا ہوں, کیونکہ وہ انگریزی ہے. آپ کے لاء کا جو شعبہ ہے, جوڈیشری ہے, اس میں انگریزی پریکٹس ہو رہی ہے. آپ کی بیوروکریسی ہے, اس میں انگریزی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا CSS کا ایگزام آپ پاس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی انگلش لینگویج ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, جہاں ایون حتیٰ کہ ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں, آپ کے کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کے جتنے جاب انٹرویوز ہوتے ہیں وہ انگلش لینگویج میں ہوتے ہیں. بالکل سر, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ انگریزی میں انٹرویو نہیں دے سکتے تو آپ جتنے مرضی کوالیفائڈ ہیں, جتنے مرضی اسکلفل ہیں, آپ کو وہ جاب نہیں ملے گی. ایون حتیٰ کہ CSS کا انٹرویو بھی انگلش میں ہوتا ہے. بالکل سر ایسے ہی, ٹھیک ہے جی. سر یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری بھی ہے اور آپ کو انگلش بولنے نہیں آتی, بالکل, تو اس میں آپ کو بلیم کس پہ لگتا ہے؟ پاکستان میں نے موسٹلی دیکھا ہے گورنمنٹ پالیسی ہے. دیکھیں ہمارے ایک ٹیچر تھے, ایک مزاحیہ سی بات ہے, وہ کہتے تھے نہ یہ آتی ہے نہ جاتی ہے. بھائی آپ سیدھا کر لیں نا, اس میں کیا حرج ہے؟ جہاں آپ بچوں کو عربک بھی پڑھاتے ہیں, ایک بچہ, آپ حیران ہو جائیں گے, سائنٹیفکلی پروون ہے یہ, ایک بچہ سائملٹینیسلی 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. تو آپ انگریزی کو انگریزی کی طرح ڈیل کریں نا, ایز اے لینگویج, ٹھیک ہے. آپ, اور میں یہاں تک کہتا ہوں ایون عربک بھی پڑھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ گریڈ 1 سے 2 زبانیں آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس کی ایک مدر ٹنگ گھر میں وہ بول رہا ہے, اور ایک اس کی نیشنل لینگویج ہے جو ایجوکیشن میں ہم یوز کرتے ہیں, اردو ہے. تو یہ 3-4 زبانیں وہ بچہ ایزیلی ہینڈل کر سکتا ہے آپ, اور وہ اس کا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. میں UK میں 8 سال رہا بھائی, انگریز جو ہے وہ ایک دوسری زبان تک نہیں, وہ کوئی بھی سیکنڈ لینگویج, اسپینش لے لے, فرینچ لے, وہ نہیں بول سکتے, وہ پوری زندگی ایک زبان بولتے ہیں. اور ایکچولی اب ان کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. ملٹی لینگویلز زیادہ, یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے, اور اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ملٹی لینگویلز مونو لینگویل سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈگری ہے, مطلب اس کا تو پھر یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے
وہ ایک اچھی ڈگری نہیں دے رہے. ابھی تک ہمارے ادارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے الائن نہیں ہوئے. وہ ڈگریز ہماری جو ہیں بجائے کہ وہ ہماری اسکل ٹریننگ کرے, صرف تھیوریٹیکل نالج وہ دیتی ہیں, اور جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے. اٹس ویری سمپل. آپ جب تک اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی پلس کریکولم پلس ریسورسز یہ سارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے الائن نہیں کریں گے, آپ کے گریجویٹس ٹو بی آنیسٹ اف یو آسک می دل بی یوزلیس. بالکل وہ وہی 25-30 ہزار کی نوکری بیچارے ڈھونڈ کے, اور دل بی ہیپی کہ ٹھیک ہے یار آئی ایم ہیپی, اینڈ دے ول سیٹل فار لیس, اور ان کا پوٹینشیل کبھی ڈیولپ نہیں ہوتا. جسٹ ایک چھوٹی سی یہ پرابلم کی وجہ سے کہ کیونکہ ہمارے اسکولوں میں یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کیا جاتا. ابھی میں ریسنٹلی میں ایک دوست کی میری بیٹی تھی, اس نے آئلٹس پڑھا تھا, وہ باہر ہی ہوتا ہے, تو اس نے کہا جی آن لائن اس کو آئلٹس پڑھا تھا. وہ میرپور میں رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے میرپور کے بہت سارے لوگ یو کے میں بہت بڑی کمیونٹی ہے میرپور کے لوگوں کی. تو جب میں نے اس سے بات کی, آپ سوچیں کہ وہ ایف ایس سی کر چکی ہے پری میڈیکل, اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری ٹیچر نے 9th میں یا 10th میں تم سے انگلش میں بات کی کلاس میں, کہا نہیں. اس کی لسننگ بھی جو ہے لیس دین 50% تھی. میں جب اس سے سوال کرتا تھا تو مجھے کئی دفعہ 3 دفعہ سوال کرنا پڑتا تھا, سمپل کویشچن واٹ از یور نیم, وہ اس کا بھی جواب ٹھیک طرح نہیں دے پاتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ہائی اسکول ہمارا بچہ کر کے کمپلیٹ کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے آئلٹس کی پریپریشن. آپ مجھے بتائیں اب میں اس کو آئلٹس کیسے, آئلٹس تو اکیڈیمک انگلش ہے, میں اس کو آئلٹس کی کیسے پریپریشن کراؤں جب اس کی جنرل انگلش بھی بگنر لیول پہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, جس کو ہم ایلیمنٹری لیول کہتے ہیں, یا اس کو ہم مطلب, کیونکہ باہر نے ایکچولی میں آپ کو بڑی چیز ایک سمجھانے جا رہا ہوں کہ باہر نے اپنے جو ایجوکیشنل جو سسٹم ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا ہے لیولز پہ. مثال کے طور پہ آپ بیچلرز 4 ایئرس بیچلرز پورا کرتے ہیں, دیٹس ایکول ٹو لیول 7-8. ماسٹرز کرتے ہیں ایم ایس جس کو ہم کہتے ہیں, یہاں وہ ایم ایس جو باہر کا وہ یہاں ہمارے ایم فل کے برابر ہے. ٹھیک ہے, وہ ایم ایس لیول 8-9 کہلاتا ہے. اس طرح انہوں نے صرف ڈگریز کو نہیں, ایون ساری سکلز کو بھی انہیں لیولز میں ڈیوائڈ کیا. فرض کیا اب یہاں پر آپ دیکھیں نا, آپ کے ملک میں کسی نے مکینک بننا ہے یا ہیئر ڈریسر بننا ہے یا شیف بننا ہے, اس کے لیے کوئی یہ لیول سیٹ نہیں ہے. کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس آپ کے یہ لیول نہیں سیٹ کرتا, ہاں بھائی اس کے پاس لیول 2 کی کوالیفیکیشن ہے, اور کیونکہ اس کے پاس لیول 2 کی کوالیفیکیشن ہے ٹو بی اے شیف اور اے مکینک اور اے ہیئر ڈریسر, یہ اتنا کام جانتا ہے. یہ لیول 4 ہے, یہ ابھی پروفیشنل, جیسے آپ ویڈیو گیمز میں دیکھتے ہیں نا, دس از اے روکی, دس از اے پرو, دس از اے ماسٹر. بالکل سمجھ آ رہی بات. بالکل ایسے ہی ریئل لائف میں سکلز کا بھی اور نالج کا بھی, جو ٹریڈیشنل ڈگریز ہمارے یہاں جو انفارمیشن اینڈ نالج اس میں ملتی ہے آپ کو, اس کے سب کے لیول سیٹ ہیں. ابھی یہاں آپ کے ہیئر ڈریسرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی لیول 1-2 کی کوالیفیکیشن نہیں. وہاں آپ باہر کوئی پریکٹس, آپ نے ایون اپنی دکان کھولنی ہے, آپ کے پاس لیول 1-2 کی منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. انہوں نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے اپنے سسٹم کو. ہمارے یہاں کوئی ریگولیشن نہیں, جس کا دل کرتا منہ اٹھا کے وہ کچھ بھی بن جاتا ہے. چاہے آپ نے ویلڈر بننا ہے, چاہے آپ نے مکینک بننا ہے, چاہے آپ نے ہیئر ڈریسر بننا ہے, جتنی بھی سکلز ہیں ان پہ کوئی کام ہماری گورنمنٹ نے نہیں کیا ہوا. پرائیویٹ سیکٹر اپنے پروفٹس کے لیے وہ کرتا ہے تھوڑا بہتا, وہ گیپ فل کرتا ہے, اور ہم ہر وقت پرائیویٹ سیکٹر کو برا کہتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تو گیپ فل کرنا ہے. آپ کے ہاں آپ کا برتھ ریٹ دنیا کا ٹاپ 10 میں آتا ہے, ہائیسٹ ہے. اب وہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے پڑھنا تو ہے. بالکل. کیا آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ان کو کیٹر کرتا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں پھر پرائیویٹ سیکٹر اس پہ گیپ آپ کا فل کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی سفر کون کرتا ہے؟ عام آدمی. آپ کی ورکنگ کلاس مزید سکویز ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ سروس اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے خریدنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کے جو ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ایجوکیشن سیکٹر میں بھی, ایون ہیلتھ سیکٹر میں بھی, مطلب انتہائی نااہل لوگ ہیں. وہ صرف اپنی نوکری بچا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور سارا ان کا فوکس کس پہ ہے؟ ریڈ ٹیپزم پہ. وہی کاغذی کاروائیاں, فائلیں فل کر دیں, دیٹس اٹ. پریکٹیکلی تو دے آر ڈوئنگ نتھنگ, دے آر جسٹ ٹیکنگ ٹیکس پیئرز منی, دیٹس آل. ٹیکس پیئر. اب مجھے بتائیں, عمران خان صاحب کہتے جی میں ٹیکس کلیکشن, کیوں لوگ ٹیکس دیں گے جب آپ کے سرکاری افسران جو ہیں, ہیلتھ سیکٹر ہو, ایجوکیشن سیکٹر ہو, کام ہی نہیں کر رہے؟ آپ سرکاری ڈاکٹرز دیکھ لیں, اس نے ہاسپٹل جس میں وہ سرو کر رہا ہوگا اس کے سامنے پرائیویٹ کلینک کھولا ہوگا, اور آپ کی گورنمنٹ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی. ایسے ہی ہے بالکل. تو یہ حالت ہے. بھائی تم نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرا ہے, تم گورنمنٹ چھوڑ دو نا.
تم نوکری چھوڑ دو, پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرو, 2 کی جگہ 4 کلینک کھولو. صحیح. تو اس طرح کے اب وہ پرابلم کیا ہے, بیکاز دیر آر نو ریگولیشنز. ڈاکٹر کو بھی پتا ہے میں بھی پیسے دے کے چھوٹاؤں گا, اگر میرے پہ کوئی کیس چھوٹا موٹا انٹرنلی بنے گا مجھے نوکری سے نہیں نکال سکتے. دے ڈونٹ ایون کم ٹو دیئر جاب. اب سرکاری ڈاکٹر سے آپ دیکھیں وہ 1-2 گھنٹے کے لیے آئے گا صرف حاضری لگانے یا صرف منہ دکھانے اپنا کہ ہاں جی ہم اراؤنڈ, بس صرف اپنی نوکری کو چلانے کے لیے. دے ناٹ ورکنگ. بیوروکریٹس کے اتنے برے حالات ہیں. آپ سوچیں, میں آپ کو چھوٹی سی بات ایجوکیشن سیکٹر بتاتا ہوں. حیران کن طور پہ ہمارے ملک کو اتنی ایڈ ملی ہے یو ایس ایڈ سے, یورپ سے, EU سے, کہ ہم 0 سے اپنا ایجوکیشن سیکٹر دوبارہ بنا سکتے تھے جو آپ کے سرکاری افسران کھا چکے ایسے 0 سے. اور یہ میں آپ کو اوتھینٹک باتیں بتا رہا ہوں. اور ابھی بھی آپ کے جو بلیک شیپ ہے بیوروکریسی میں, میں چھوٹی سی مثال پی ایم صاحب کو دیتا ہوں. ان کو پی ایم صاحب کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ بھائی یہ جو سرکاری افسران ہیں یہ نہیں کام کر سکتے, یو نیڈ اے فریش لاٹ. اب ایجوکیشن میں آپ حیران ہو جائیں گے, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ایجوکیشنل مینجمنٹ آئی. اس سے پہلے تک ایک ٹیچر ہی پروموٹ ہو کے پرنسپل بنتا تھا اور وہی ساری مینجمنٹ دیکھتا تھا, انٹرینڈ آدمی. اب چلے کچھ ہمارے پاس ٹرینڈ ایجوکیشنل مینیجرز آ گئے, لیکن اگین ان کا سارا فوکس کس پہ ہے, فائل ورک پہ. وہ سارا فائل ورک پہ کام کریں گے, لیکن آن دا گراؤنڈ ایجوکیشنل آپ کے جو جس کو ہم معیار کہتے ہیں یا اسٹینڈرڈ کہتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, بلکہ الٹا خراب ہوا ہے. پہلے جو بھی تھا ایک پرنسپل جب پرنسپل بنتا اس کے بعد چلے پریکٹیکل سکلز تو تھیں, تھیوریٹیکل نالج نہیں بھی تھا ایجوکیشنل مینجمنٹ کا, تو وہ بیچارہ اپنی پریکٹیکل سکل سے ہی تعلیم کو چلو ایک کسی یونیفارم لیول پہ رکھتا تھا. اب جب سے یہ فائل ورک اور یہ افسر شاہی آئی ہے تعلیم میں, ٹھیک ہے, اس نے الٹا اور تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کیا, کیونکہ دے آر ویژن لیس اور ان کو کچھ پتہ نہیں, دے آر آل انٹو منی میکنگ. اور حیران کن طور پہ ایون اس کرپشن میں آپ کے اسکول کالج کے جو سرکاری اداروں کے ٹیچرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. بالکل سر. ابھی میں آپ کو اپنا ٹریننگ پروگرام کا بتاؤں, میں کچھ سرکاری اداروں میں گیا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہاں دے آر سو نم. اب میں والنٹیرلی ان کو آفر کر رہا ہوں کہ میں آپ کے بچوں کی انگلش اسکلس کو ڈیولپ کرتا ہوں اور امپاور کرتا ہوں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہوں. اور ٹوٹل اس میں کیا 4-6 ویکس کا ہمارا پروگرام ہے, ونس یا ٹوائس اے ویک. ان ٹوٹل آپ سمجھ لیں 10 to 15 آورس کا یہ ٹریننگ پروگرام ہے جو ہم والنٹیرلی آفر کر رہے ہیں. اچھا. اور میں آپ کو کئی سرکاری اداروں میں ویسے آپ کو ایز اے فرینڈ ساتھ لے جاؤں گا, آپ دیکھیے گا کہ ادھر جو HODs بیٹھے ہیں, جو ڈینز بیٹھے ہیں, جو VCs بیٹھے ہیں, دے آر سو بلڈی نم کہ دے ناٹ ایون انٹرسٹڈ. اور آپ سوچیں کہ یہاں ہمارے ٹیچرز کے پاس ایک ٹیچنگ کوالیفیکیشن نہیں تھی, میرے پاس 2 انگلینڈ UK کی ٹیچنگ کوالیفیکیشن ہے. میں کوئی کلیم نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں آئی کین میک اٹ رائٹ فار دیم والنٹیرلی وداؤٹ اینی پیپر ورک, وداؤٹ اینی تھنگ, ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ایون نیڈ منی. ایون حتیٰ کہ ہم نے انہیں آفر کیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے ریفریشمنٹس بھی اپنی اس سے جیب سے ان کے لیے کر دیں گے, نو پرابلم. اور اب مجھے پتا ہے کہ وہ کیوں نام ہے, کیونکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی, سادی سی بات ہے. بالکل, کیونکہ میں ان کو کچھ آفر نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو اس لیے کیونکہ ان کی جیب میں کچھ نہیں جائے گا, اس لیے وائی وڈ دے لیٹ می ان اینڈ گیو می دیٹ اسپیس اینڈ گیو می دیئر لرنرز. بالکل ایسے ہی, بیکاز ان کا لرنر سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, دے ناٹ فوکسڈ. اور لٹرلی مطلب آئی واز شاکڈ, لیکن ایون دین آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. اور اس کے لیے میں یہاں تک کروں گا کہ اگر یہ انہوں نے نہ بھی الاؤ کیا تو میں ایک ویکلی 1 سیشن اوپن ٹو آل, میں فری کہیں اسپیس مجھے مل گئی, I will launch it and I will take our college students, university students, I will take them along and I will tell them. اور آپ حیران ہو جائیں گے, میرا باہر کی کچھ کمپنی سے میرا رابطہ ہے, انہوں نے مجھے اوپنلی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیں لوگ تو آپ ان کے CVs ہمیں سینڈ کریں, we can help them to get a job or we can offer them a job. تو مطلب یہاں تک ہم کرنے جا رہے ہیں ایکچولی کہ ایک دفعہ ہم ان بچوں کو, یہ پہلا فیز ہے جس میں لینگویج, کیریئر کاؤنسلنگ, کچھ ہم ٹیچر ٹریننگ آفر کر رہے ہیں, اور لاسٹ اسٹیج میں ہم اس ملک میں فار دا فرسٹ ٹائم لائف اسکلز لانچ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں چھوٹی چھوٹی ورک شاپس ہوں گی, ویری ریلیکسڈ اینڈ ایزی فن بیسڈ ایکٹیویٹیز ہم ان کو ڈیولپ کریں گے, ان کو آفر کریں گے. اور اس کے بعد لائف اسکلز ہمارا لاسٹ اسٹیج ہے جس میں ہم ایک دفعہ لانچ کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ہی لرنرز اس کو کیسکیڈ کریں آگے, اس کو دے اسپریڈ دا ورڈ, آگے وہی ٹریننگ
آگے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے محلے کے ساتھ they can do that. It's all fun based. کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ کو چاہیے, کوئی آپ کو ہائی ایکیڈیمک credentials نہیں چاہیے. Anybody can do it and actually it will cascade to the whole community. یہ ہمارا ویژن ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم ایک اور اس کے پیرلل, وہ میں نہیں کروں گا, وہ ہمارے کچھ اور ساتھی ہیں, کچھ باہر بیٹھے ہیں, پیرلل ہم ان کو جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو سکلز ہیں چھوٹی چھوٹی, ویب ڈیولپمنٹ ہے, ایپ ڈیولپمنٹ ہے, گیمیفیکیشن ہے, اس طرح کی جو چیزیں, گرافک ڈیزائننگ ہے, جو بھی, یہ ہم ان کو آفر کریں گے. بالکل چھوٹی چھوٹی سکلز جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے الائنڈ ہوں گی, اور جن کی بیس پہ ہم ان کو پرومس کریں گے کہ ایز سون ایز دے ڈو دس ٹریننگ, ٹھیک ہے, دے کین ایکچولی فائنڈ ورک آن لائن. تو یہ ہمارا پھر نیکسٹ وہ پیرلل ٹریننگ پروگرام چلے گا اس کے ساتھ. اس کا ہم نے نام رکھا ہے انریچمنٹ پروگرام. ہاں جی, انریچمنٹ پروگرام. اور اس کا پھر ہم دیکھیں گے, وہ جو بھی لوگ اس کو کر رہے ہوں گے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جب وہ ایک دفعہ جی ہم اس کا ایک ہینڈ بک ڈیولپ کر لیں گے. ابھی اس کی ہینڈ بک ڈیولپ ہو رہی ہے, جس کے میں نے آپ کو بتایا 3-4 حصے ہیں. پہلا لینگویج ٹریننگ ہے, سیکنڈ اس کا جو حصہ ہے وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ, تیسرے نمبر پہ پھر ہم اس میں ٹیچر ٹریننگ تھوڑی سی لے کے آ رہے ہیں اسپیسیفک ٹو لینگویج, بالکل انگلش لینگویج, ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ اس کی اسٹیج ہے لائف اسکلز, جس میں ہم سارے ایریاز تو نہیں کور کر سکتے, دیٹس اے لاٹ. وی ول اونلی ٹرائی کہ ہم جو ہمارے سوسائٹی اور لرنرس سے ریلیونٹ ہیں انہیں کو ہم اٹھائیں, اور 2-3 ٹریننگز ہم لائف اسکلز کی دیں, اور پھر ہم لائف اسکلز جو ہے وہ ہم اپنی سوسائٹی کو اس میں بتائیں. اور یہ ایکچولی وہی چیز ہے جو آج دنیا میں آلریڈی رائج ہے فرام دا لاسٹ 10 years. جس مثال کے طور پہ لائف اسکلز میں آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس آ جاتی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ آ جاتی ہے, کیریئر کاؤنسلنگ بھی ایکچولی لائف اسکلز میں ہے. چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں, لیکن آپ حیران ہو جائیں گے یہ سافٹ اسکلز آپ کی ہارڈ اسکلز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج امپلائر کے لیے یہ چیزیں. اور یہ ہم, اور اسی طرح جو لینگویج اسکلز ہیں یہ بھی سافٹ اسکلز میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں ابھی تک ہماری یونیورسٹیز بیچاری, ایک یونیورسٹی کا میں نے سنا ہے, اور اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی, انہوں نے یہ ماڈل لانچ کیا, جو سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں ہے, انہوں نے یہ ماڈل لانچ کیا کہ وہ انڈسٹری نیڈز کے مطابق اپنے لرنرز کو ڈیولپ کریں ایجوکیشنلی. انہوں نے بڑا کمال کیا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. وہ میں نے ایک دفعہ ان کی جو یونیورسٹی کی ہیڈ ڈائریکٹر ہیں, جو ان کا نام نہیں یاد, وہ کسی پروگرام میں آئی تھی, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک بزنس ماڈل, اور اسی وجہ سے ہم نے بھی اپنا نام بزنسفائی رکھا ہے, کہ ہم وہ سکلز, وہ سافٹ سکلز جو ایکچولی ان بچوں کے لیے انکم جنریٹنگ سورس بن جائے, ہم وہ سکلز بچوں کو دینا چاہتے ہیں. اور اس میں ڈیفینیٹلی پرائمری سکل جو ہے وہ لینگویج ہے. بالکل. اگر کسی بچے کی ٹیک سکلز بھی بہت اچھی ہیں لیکن لینگویج سکلز ٹھیک نہیں ہے, وہ فائیور پہ اپ ورک پہ جا کے کام نہیں ڈھونڈ سکتا, کیونکہ اس کو انٹریکشن کرنا ہے کسٹمر سے. بالکل. تو اگر وہ نیٹو لیول پہ نہیں ہے, یا مطلب اس لیول پہ نہیں ہے, تو کلائنٹس اس کو کبھی بھی کام نہیں دیں گے. اٹس ویری سمپل. سر ایک بہت اچھا آپ کے ساتھ سیشن ہے, آپ نے ایک بہت ڈیٹیل سے انفارمیشن دی, اور مجھے جان کے یہ خوشی ہوئی کہ نہ صرف آپ ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ ٹریننگ کے بعد آپ جاب بھی آفر کریں گے. سر آخر میں یہ, اگر ہمارے جیسے کہ یوتھ کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے. ایک تو یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وی نیڈ فری تھنکنگ ان انٹیلیجنٹ انڈیپینڈنٹ انڈیویجولس, اور میرا تو ایک مین یہی میسیج ہے. اینڈ سیکنڈلی, آپ لوگ یو کے میں گریڈ 9 سے وہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. یوتھ کو بہت امپورٹنٹ اور یہ جاننا کہ آپ کے اندر کس چیز کا ٹیلنٹ یا اسکل ہے, بس آپ اس پہ کام کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو تھیریٹیکل نالج آپ کو اپیل کرتا ہے, اٹریکٹ کرتا ہے, پھر سوشل سائنسز آپ کے لیے بہت بہتر ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پریکٹیکل ہے, یہ اگین دیکھیں نا ہماری یونیورسٹیز یہ بھی کام نہیں کرتی, یہ لرننگ سٹائل ہوتا ہے ہر بچے کا, اس سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ لرنر کس طرح کا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے وہ کیا ڈز ہی لرن بائی ڈوئنگ, کیا وہ آڈیٹری لرنر ہے, کیا وہ ویژول لرنر ہے, کیا وہ کینیستھیٹک لرنر ہے. یہی چیزیں آپ نے اسکول میں اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, اور اس کی بیس پہ آپ بچے کو آگے اس کا پاتھ وے بناتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاتھ وے اسکولس میں بنانے کا, کیونکہ ٹیچرس کو خود کچھ نہیں پتہ. یہ ہے. سو لرنرس کو آپ خود, اور پلس پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. پیرنٹس خدا کے لیے مطلب وہ بچوں کو فورس کرنا چھوڑیں, اور گریڈ 9-10 سے ہی اپنے بچوں کو پہچانیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. تھیریٹیکل نالج ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ کنیستھیٹک لرنرز ہیں مثال کے طور پہ. تو اسی طرح
بائی فورس اگر آپ ایک بچے کو پری میڈیکل پڑھا بھی دیں گے لیکن اگر وہ بچہ پریکٹیکل ورک نہیں پسند کرتا, وہ کوئی تھریٹیکل چاہتا ہے, تو اس کے لیے پھر مچ بیٹر ہے کہ لا ہے, اس میں ایجوکیشن سیکٹر ہے, میڈیا ہے, یہ وہ شعبے ہیں, اور سوشل سائنسز کے جس میں آپ کا تھیریٹیکل نالج بہت یوزفل ہوتا ہے, اور جغرافی ہے, ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے سے ہی سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ کس طرح کا لرنر ہے اور وہ کس شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے. سر تھینک یو سو مچ, ایک بہت اچھا سیشن رہا. امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ہے ویژن جو ہے ایک اچھا ویژن ہے اور یہ ملک پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بینیفیشل رہے گا. میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ سر کے جو اس ویژن کو کافی زیادہ سپورٹ کیا جائے, اور میں ان گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے امپلائز جو ہیں یا ان اسکول اور کالجز کے جو ڈین وغیرہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ ہائی کلاس انگلش سیکھیں, تو میں بزنس فائی کا ریفر ضرور کروں گا کہ سر کے پاس ایک دفعہ لنک بھی میں دے دوں گا, اور ضرور سر کے پاس ایک دفعہ ضرور ملیے گا, کیونکہ میں نے کافی زیادہ انسٹیٹیوشن دیکھے, ایسا ویژن میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کو ایک تو اسکل دے رہا ہے لیکن وہ گرامر کا سسٹم نہیں دے رہا, گرامر کے علاوہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اسکل بیس ہے, اور انہوں نے جس طرح سر نے کہا کہ فن بیس ہوگا, اگر کسی کو سکھا رہے ہیں کہ تو فن, کیونکہ فن سے میرا خیال ہے کہ جلدی جو ہے وہ ایکوائر کر, بالکل, تو وہ زیادہ جلدی بچہ پک کر لیتا ہے. اور میں امید یہی کروں گا کہ سر کو اللہ مزید ترقیاں عطا کریں, اور مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.